کراچی کے پرانے علاقوں میں رات کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ دن میں جہاں بچوں کی آواز، بائکس کا شور، ریڑھی والوں کا شور ہوتا ہے، وہاں رات کو عجیب سی خاموشی بھی اتر آتی۔ یہ کہانی ہے محمود آباد 2 نمبر کی، TP2 کا ایریا، جہاں بڑی بڑی پانی کی ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں پر اکثر رات کو بالکل خاموشی، ویرانیت اور اندھیرا ہوتا ہے۔ لوگ وہاں دن میں تو آرام سے گزر جاتے ہیں، لیکن رات کو وہاں سے گزرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اکثر لوگ وہاں سے رات کو گزرتے میں کتراتے ہیں اور اس راستے کو تو اوائڈ ہی کرتے ہیں۔ یہ کہانی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ کہانی ہمیں ہمارے سبسکرائبر نے بھیجی۔ چلتے ہیں کہانی ان کی زبانی ہی سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں تک آ گئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام عدیل ہے۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے۔ اس وقت میں محمود آباد 2 نمبر میں اپنے کزنس عثمان کے گھر رہتا تھا۔ ایک رات ہم دونوں بائک پر نکلے تھے۔ ٹائم تقریباً رات کے 2 بجے کا تھا۔ کراچی کی گرمی کی وجہ سے رات کو تھوڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عثمان نے کہا، چل TP2 کی ٹینکی کے پاس سے شارٹ کٹ لیتے ہیں، جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ میں نے بھی ہنس کر کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، وہاں سے چل دیتے ہیں، لیکن بھائی لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں رات کو کچھ عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ عثمان نے کہا کہ اگر کراچی میں ہر افواہ سے ڈرنے لگے تو کہیں پر بھی جانا مشکل ہو جائے گا اور ہم کہیں جا نہیں سکیں گے۔ بائک آہستہ آہستہ اس روڈ پر چل رہی تھی جہاں دونوں طرف اندھیرا تھا اور دور سے بڑی بڑی ٹینکیاں نظر آ رہی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی بھی کافی کم تھی، اور اس ایریا میں تو اسٹریٹ لائٹ ہی نہیں تھی۔ ابھی تک تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا، تبھی عثمان نے اچانک بائک سلو کر دی اور کہا، تو نے کچھ سنا؟ میں نے پوچھا، کیا؟ عثمان نے آہستہ سے کہا، جیسے کوئی اوپر ٹنکی پر چل رہا ہو۔ ہم بالکل اس ٹنکی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس کے پاس ایک روڈ تھا، اور ٹنکی کے بالکل نیچے جو ایریا تھا وہ کافی بڑا ایریا تھا، جہاں پہ کچرا، گندگی، مٹی، ٹوٹل ہی گند اور اندھیرا پڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی روڈ نکلتا تھا جس روڈ سے ہم دونوں بائک پر گزر رہے تھے۔ ہم دونوں نے فوراً ہی سر اٹھا کر دیکھا۔ جو دیکھا تو ہم دونوں کی چیخ ہی نکل گئی۔ ٹنکیاں اتنی اونچی تھی کہ اوپر کلیئرلی کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن پھر آواز آئی جیسے کوئی زور زور سے اچھل رہا ہو۔ میرے جسم میں ایک سرسری سی دوڑ گئی۔ عثمان نے بائک روک دی اور اس نے کہا کہ اچانک ہی بائک رک گئی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے جب اوپر دیکھا ہمیں وہ ایک ہلتا ہوا وجود نظر آیا۔ عثمان نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا وہم ہے، اور اچانک ہی پھر غائب ہو گیا۔ اب ہم وہاں پر اس ویرانے میں کھڑے ہو کر اپنی موبائل کی لائٹ آن کر اپنی گاڑی کو دیکھ رہے تھے کہ اس میں کیا پرابلم آئی، اور کافی ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ ہم مین اس جگہ پر کھڑے تھے جہاں بالکل اندھیرا تھا، جہاں کی کہانیاں مشہور تھی اور جہاں خوف بہت زیادہ آ رہا تھا۔ ہم دونوں جلدی جلدی کوشش کر رہے تھے کہ اس جگہ سے نکل جائیں، اور پھر وہاں پر اس ٹنکی کے پاس سے کسی کے زور زور سے قدموں کے چلنے کی آواز آئی۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا۔ عثمان نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چوکیدار ہو سکتا ہے، رات کو اکثر یہاں وہاں گھومتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس بات کو اوائڈ کر دیا اور پھر سے اپنی گاڑی کو چلانے کی کوشش کرنے لگے، اور اب حد یہ ہو گئی تھی کہ گاڑی ویسے بھی نہیں چل رہی تھی کہ ہم سوچ رہے تھے اس کو تھوڑا سا آگے روشنی میں لے جائیں اور وہاں جا کر اس کو فکس کریں کہ کیا ایشو ہے۔ اب گاڑی بالکل بھی نہیں چل رہی تھی، دھکا مارنے سے نہیں چل رہی تھی۔ یہ بڑی ہی عجیب بات تھی کہ نہ جانے ایسا کیا ہو گیا۔ اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی سی روشنی میں ہم نے کچھ دیکھا۔ ٹنکی کے بالکل کنارے پر ایک سفید سا سایہ کھڑا تھا، اور اب وہ بالکل کلیئر تھا۔ پہلے لگا کہ کوئی آدمی ہے، لیکن پھر عجیب بات ہوئی۔ وہ سایہ بالکل سیدھا کھڑا تھا، بنا ہلے بنا جھکے، اور پھر اس کا سر آہستہ آہستہ ہماری طرف گھوم گیا۔ عثمان نے فوراً بائک اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام۔ بائک اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پھر اوپر دیکھا، اب وہ سایہ تھوڑا اور آگے جھک گیا تھا، جیسے ہمیں ہی دیکھ رہا ہو، اور اس وقت مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ وہ انسان نہیں تھا جسے ہم کافی دیر سے سوچ رہے تھے کہ کوئی شیڈ ہے، کوئی چوکیدار ہے، لیکن اب وہ کلیئر دکھ رہا تھا کہ وہ کوئی اور ہی چیز تھی۔ اس کی گردن غیر فطری حد تک ٹیڑھی ہو چکی تھی، اور وہ کافی لمبا وجود تھا۔ تبھی اوپر سے ایک آواز آئی، بالکل ہلکی سی، جیسے کوئی ہنس رہا ہو۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ عثمان گھبرا کر بائک کو کک پہ کک مار رہا تھا۔ اچانک ایسا لگا جیسے اوپر سے کوئی چیز زوردار طریقے سے نیچے آ کے گری ہو، جیسے کوئی بھاری چیز ٹنکی کے اوپر سے زمین پر کود گئی ہو۔ ہم دونوں نے ڈر کر پیچھے دیکھا۔
اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر روڈ پر دوسرے سائڈ پر کسی کے دوڑنے کی آواز ہے، بہت تیز، جیسے کوئی کافی تیزی سے دوڑتا ہوا یہاں سے گیا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کوئی بھاری قدم ہے اور بھاری قدموں سے کوئی دوڑتا ہوا روڈ پر بھاگا ہو۔ ہم نے اس بار پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ اس بار کافی کوششوں کے بعد ہماری بائک اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی بائک اسٹارٹ ہوئی ہم دونوں ہی بائک پر سوار ہو گئے۔ عثمان نے بائک دوڑائی اور اس چلتی ہوئی بائک پر پھر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اچانک بائک اسٹارٹ ہوئی، عثمان فل سپیڈ میں بائک بھگا رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر میں نے وہ چیز دیکھی، روڈ کے بیچ میں تھوڑی سی دور تھی ہم سے ایک سفید لمبا سا سایہ کھڑا تھا، بالکل چپ، اور جیسے ہی بائک اس کے پاس سے گزری اس کا سر پورا 180 ڈگری تک گھوم گیا، جیسے گردن میں ہڈی ہی نہ ہو۔ اس وقت میری چیخ نکل گئی اور وہاں سے ہم جیسے تیسے کر نکل گئے اور ہماری حالت کافی خراب تھی، لیکن اس وقت عثمان نے کافی ہمت دکھائی تھی۔ اس نے اس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا تھا اور بائک کو کافی تیزی سے دوڑایا تھا۔ منظر تو کافی خوفناک تھا کہ وہاں پر کوئی بھی شخص ہوتا تو شاید اس کی حالت اتنی خراب ہوتی وہ بائک چھوڑ کر ہی وہاں سے بھاگ جاتا، لیکن عثمان نے ہمت دکھائی اور ہم اس راستے سے نکل گئے۔ ہم جب گھر پہنچے تو کافی دیر ہو چکی تھی، گھر والے تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ صبح جب ہم نے یہ بات عثمان کے ابو کو بتائی، انہوں نے کہا کہ ٹنکیوں کے پاس پرانے زمانے میں ایک آدمی گر کر مرا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے رات کو وہاں عجیب چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ اس دن کے بعد ہم نے کبھی رات کو TP2 ٹنکیوں کے پاس سے شارٹ کٹ نہیں لیا۔ جب بھی وہاں سے کوئی گزرتا ہے تو اس کو وہاں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، یا کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پیچھے سے ان کو کسی نے پکارا۔ اکثر لوگوں کے ساتھ اس جگہ سے گزرتے وقت کچھ نہ کچھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ضرور پیش آتا ہے جس سے کوئی بھی گزرنے والا ڈر جاتا ہے۔ یہ سٹوری تھی عدیل کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور وہ لوگ جو کہ محمود آباد 2 نمبر پر TP2 کے آس پاس رہتے ہیں یا ان ٹنکیوں کے پاس سے ان کا گزرنا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ پیش آیا ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے اس ہارر انسیڈنٹ کو ضرور شیئر کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں۔ آپ لوگ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے نیکسٹ بیسٹ اسٹوری کے لیے۔ تو جلدی سے ہمیں موٹیویٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔